آواز بلند صلوات۔ تمام مومنین مومنات ان کا بارگاہ محمد و آل محمد میں چلے آنا سید کائنات کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، اور تمام عقیدت مندوں کو قدم قدم پر اجر عظیم نصیب ہو۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے خصوصاً خصوص محمد اصغر صاحب بیمار ہیں، الائڈ ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے ہیں، محمد جمیل صاحب ہیں، ان دونوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے شفا کی دعا ہے کہ مالک نے جلد از جلد صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ باقی بھی مومنین مومنات جو اپنی حاجات کو دل کی دھڑکنوں میں نیتوں میں چھپائے بیٹھے ہیں کہ جہاں موقع ملے تیری بارگاہ میں استغاثہ رکھیں گے، مالک سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما دے۔ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو آسان فرما دے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی ہی بلند صلوات بھیجے گا جتنا آپ آل محمد کو بلندیوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ثم الصلاة والسلام على مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ لعنت اللہ علی آبائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین، اما بعد، قال الرحمن فی محکمہ البیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر، معزز اور محترم مومنین کرام، جملہ برادران اسلام، سلسلہ محرم الحرام کی آج ہماری 8ویں ملاقات ہے۔ روز کوشش کی جاتی ہے حسین بادشاہ کے ذکر کے حوالے سے کہ ہم زمانے کو اتنا ضرور سمجھا سکیں کہ ہم نے اپنے رسول کی عظمت کو قرآن کی آیتوں سے لیا ہے، ہم نے اپنے رسول کی عزت اور مقام کو تاریخ کی روایتوں سے نہیں لیا، اس لیے کہ جو عزت نبی پاک کا قصیدہ قرآن پڑھ سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی کتاب شان مصطفیٰ کے حوالے سے بات نہیں کر سکتی۔ مورخ تو خود محتاج ہے اللہ کے قرآن کا، جو اس نے اللہ کے قرآن سے لیا اس نے ذرا اپنی انداز میں اسے آسان کر کے لکھنا شروع کر دیا۔ پوری کائنات میں ایک ذات مصطفیٰ ہے جس کی پوری زندگی کو اللہ نے حضرت انسان کے لیے نمونہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
میرے اللہ نے کہا یاد رکھنا میرے محمد ہی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ زمانے میں تمہیں عزت والی زندگی نصیب ہو تو جیسے میرے محمد کی سیرت ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. جب تم میرے محمد کی سیرت پہ عمل کرو گے زمانہ تمہاری عزت کرے یا نہ کرے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا جو مالک ہے وہ تمہیں عزت عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. بھلا کا نعرہ لگائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ حیدری، مالک سلامت رکھے. میرے اللہ نے کہا میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اور یاد رکھنا دوسری بات بھی میرے مالک نے کہا قرآن ہی سے سن لو. میرا نبی تمہیں جو دے دے وہ لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تمہارا لے لینا بھی دین ہے اور جس سے میرا نبی روک دے رک جانا بھی دین ہے. یہ نہیں کہ نبی دے اور تم لو نہیں، روکے تو تم رکو نہیں. اس صورت میں تمہیں اللہ کا قرآن مسلمان تسلیم ہی نہیں کرے گا. اسی لیے مالک کو قدم قدم پر آیتیں اتار کر یہ بھی بتانا پڑا حبیب تیرے پاس بیٹھے ہوئے سارے مومن نہیں ہیں. اگر سارے مومن ہوتے تو مجھے سورہ منافقون اتارنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ سورہ منافقون میں نے اتارا ہی ان کے لیے ہے جو تیرے پاس بھی ہوتے ہیں مگر تیرے پاس نہیں ہوتے. پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے آپ کہ تیرے پاس ہونے کے باوجود تیرے ساتھ نہیں ہوتے. اللہ کی عزت کی قسم ہے قرآن ہی وہ زبان ہے جو حرکت میں آئے تو لا رقم ولا یابس الا فی کتاب مبین کا دعویٰ کرتے ہوئے صامت قرآن سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آؤ میرے دروازے پر جو سوال کرو گے. اللہ کا قرآن چیلنج کر رہا ہے. میرے اندر اللہ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے کیونکہ مالک نے مجھے قلب پیغمبر پہ اتارا ہے. عزت نبی پاک کی قسم ہے جب اللہ نے قلب پیغمبر پہ قرآن اتارنا شروع کیا پہلے قرآن کی عزت اور عظمت اور طاقت کا اعلان کیا. ایک ایسا بھی مقام تھا کہ میرے اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اپنے اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی قرآن کی طاقت اتنی ہے کہ پہاڑ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور پھر ایک مقام پہ میرے اللہ نے کہا لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بها الارض. اگر ہم اپنے قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ راستہ بدل لیتے, زمین پہ اتارتے تو زمین سمٹ جاتی. یہ طاقت ہے اللہ کے قرآن کی. نہ پہاڑ اسے برداشت کر سکتا ہے نہ زمین کا سینہ اسے برداشت کر سکتا ہے. کائنات عالم میں دو ہی چیزیں مضبوط ترین ہوتی ہیں جن کا حوالہ بندے اپنی جگہ جگہ پر مثال کے طور پہ دیتے ہیں کہ فلاں تو پہاڑ کی طرح مضبوط ہے, فلاں زمین کے سینے کی طرح اپنا سخت سینہ رکھتا ہے. لیکن میرے اللہ نے کہا یاد رکھنا جن چیزوں کو تم مضبوط سمجھتے ہو وہ میرے قرآن کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اگر قرآن پہاڑوں پہ اتارتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا, اگر قرآن زمین پہ اتارتا تو وہ سمٹ جاتی. تو ماننا پڑے گا کوئی ایسی جگہ ہے جو پہاڑوں سے بھی مضبوط تھی, زمینوں سے بھی مضبوط تھی. میرے مالک بھی وہ جگہ کون ہے جہاں پہ تو نے قرآن کو اتارا ہے. میرے اللہ نے کہا نزل الفرقان علی قلبک. حبیب جو قرآن ہم نے پہاڑوں پہ نہیں اتارا, جو قرآن ہم نے زمین پہ نہیں اتارا, وہ قرآن ہم نے تیرے دل پہ اتارا ہے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے میرے محمد کا دل پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے.
محمد کا جو دل ہے وہ پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے، زمین سے کشادہ ہے، جس کا بوجھ زمین اور پہاڑ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے پھر اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیا کہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں میں اپنے قرآن کو اتاروں گا۔ حاضر ہے تو جملے کا استقبال کر لینا۔ قرآن اتر گیا قلب پیغمبر پر، اس بچے سے لے کے آخری بندے تک۔ جملہ اتنا خوبصورت کہنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو بادشاہوں کی چوکھٹوں کی زیارتیں ہو جائے گی۔ قلب پیغمبر پہ اترا ہے قرآن۔ اب جس کے دل پہ قرآن اترا تھا اس کی زندگی کا ایک عمل کتابوں نے لکھا ہے، مورخ نے لکھا ہے، پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی بزم پیغمبر کی سیدہ کائنات آیا کرتی تھی، میرا اللہ تعظیم سیدہ کائنات کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور اتنی دیر تک کے لیے نہیں بیٹھا کرتے تھے اللہ کے نبی جتنی دیر تک سیدہ کائنات نہیں بیٹھ جایا کرتی تھی، جتنی دیر تک بی بی کھڑی رہتی تھی اتنی دیر تک اللہ کا نبی بھی استقبال سیدہ کائنات کے لیے کھڑا رہتا تھا، اور تنہا سیدہ کائنات کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے نہیں رہتے تھے۔ جتنی دیر تک اللہ کا نبی کھڑا رہتا تھا اتنی دیر تک صحابہ کرام بھی کھڑے رہا کرتے تھے۔ ادھر سیدہ کائنات تشریف فرما ہوتی تھی، پھر اللہ کا نبی بیٹھتا تھا، پھر میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھتے تھے، یہ نظام مسلسل چلتا تھا۔ اور قرآن کی عزت کی قسم ہے، مورخ نے لکھا ہے کوئی جگہ کی قید نہیں ہے کہ دربار میں آتی تھی تو تب تحسین کے لیے اٹھتا تھا، گھر میں آتی تھی تو تب تحسین کے لیے اٹھتا تھا، بلکہ حدیث کے یہ جملے ہیں، اِذَا جَاءَتْ فاطمہ تو جب بھی آتی تھی اور جہاں بھی آتی تھی اللہ کا نبی تحسین کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بس یہ عمل جب صحابہ کرام نے مسلسل دیکھا، ایک صحابی ہے عبداللہ ابن صالح ان کا نام ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی پہ سوال کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی کیا بیٹی کی تعظیم تیری سنت ہے؟ سینے میں دل ہے، دل میں آل محمد کی محبت ہے، جملہ فضا میں بکھر گیا تو شکایت ہوگی، سمجھ میں آ گیا تو مقدر والے ہیں جو اس جملے پہ بولنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کیا بیٹی کی تعظیم آپ کی سنت ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا ہر باپ اس بیٹی کی تعظیم ضرور کرے جو سیرت اور صورت میں میری سیدہ جیسی ہو۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہر بیٹی کی سنت سمے کی تعظیم کرتے رہنا، نبی نے معیار بتا دیا۔ میرے نبی نے معیار بتاتے ہوئے کہا ہر باپ پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے، پر شرط یہ ہے کہ وہ میری شہزادی کے کردار جیسا کردار رکھتی ہو، گفتار جیسا گفتار رکھتی ہو، علم جتنا علم رکھتی ہو، علم جتنا علم رکھتی ہو، اتنی عزتوں کی مالک ضرور ہو کہ اس کے دروازے پہ عرش کے فرشتے کی اجازت کے بغیر اندر نہ جائے۔ اگر ایسی ہو تو ہر باپ پہ لازم ہے کہ وہ اپنی ایسی بیٹی کی تعظیم کرے۔ کہاں پھرتا ہے مولوی؟ ہر جگہ پہ برابر برابر کی رٹ لگا رکھی ہے۔ اگر نبی کی 4 ہی بیٹیاں تھیں تو اللہ کے نبی نے ایک کی عزت کا قصیدہ کیوں پڑھا تھا؟ اللہ نے تو نبی کے ذریعے عادل کا حکم دیا ہے، نکال دے قرآن سے یہ آیت۔ میرے مالک نے کیا کہا؟ انما یامرکم بالعدل والاحسان۔ حبیب یاد رکھنا میں عدل کا بھی حکم دے رہا ہوں، احسان کا بھی حکم دے رہا ہوں۔ کسی باپ کے نالائق بچے ہوں تب بھی وہ جائیداد میں پورا حصہ رکھتے ہیں، تو جب محمد مصطفیٰ کے ذریعے یہ عدل کی آیت تم تک پہنچ رہی ہے تو جو محمد 4 بیٹیاں رکھتا تھا وہ ایک کے لیے کیوں اٹھتا تھا؟ 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تھی ایک تو یا اگر 4 تھی تو ان تینوں کا مقام سیدہ جتنا تھا ہی نہیں کہ اللہ کا نبی ان کی تعظیم کے لیے بھی کھڑا ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی کا یہ عمل مسلسل دیکھتے رہے لوگ،
جملہ ویسے ہی پہنچا سکو جیسے عقیدت مندوں تک یہ جملہ پہنچانے کا حق ہے۔ سننا، میرے نبی نے کہا جو سیدہ جیسی ہو اس کی تعظیم ضرور کرنا۔ اچھا تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں محمد کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کی شہزادی آتی ہے آپ اپنی شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے جتنی دیر تک یہ نہیں بیٹھتی، اور ہماری آنکھوں نے تو منظر ہی عجیب دیکھا ہے، آپ وہاں بٹھاتے ہیں جہاں آپ خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس جگہ پر آپ اپنی شہزادی کو بٹھاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ دیکھ کر پوچھنا آپ کی ساتھ طیبہ سے ضروری بھی ہو گیا ہے، مجبوری بھی ہو گیا ہے کہ کیا بیٹی کی تعظیم آپ کی سنت ہے؟ میرے نبی نے کہا یہ بتا اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ کہاں پہ اتارا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات ہے، اللہ نے قرآن آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ میرے اللہ نے کہا اگر تجھے آیت یاد ہے تو ایک مرتبہ پڑھ۔ اس نے کہا نزل الفرقان علی قلبک، اللہ نے یہ قرآن آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ میرے اللہ کے نبی نے کہا اگر تجھے ناگوار نہ گزرے تو ایک مرتبہ پھر بتا یہ قرآن کہاں اترا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے کہا یہ قرآن آپ کے دل پہ اتارا گیا ہے۔ میرے نبی نے حجت تمام کرتے ہوئے کہا اگر تجھے بوجھ محسوس نہ ہو تو ایک مرتبہ پھر قرآن پڑھ کے بتا۔ اس نے کہا نزل الفرقان علی قلبک، یہ قرآن اللہ نے آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ میرے نبی نے کہا پھر تعظیم کی وجہ سن لے، الفاطمہ تو قلبی، یہ فاطمہ ہی تو میرا دل ہے۔ رکھے آپ کو، میرے نبی نے کہا الفاطمہ تو قلبی، یہ فاطمہ ہی میرا دل ہے۔ اب بتا مسلمان قرآن اترا تو کہاں اترا؟ قلب مصطفیٰ پر۔ محمد کا دل قلب فاطمہ تھی، محمد مصطفیٰ کا دل آج بھی سیدہ کائنات ہے، اور سیدہ کائنات ہی کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کا نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور نبی بھی کسی شان کا مالک ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی اس کی نوکری میں شامل ہے۔ ابھی بھی زمانہ ہمیں سوال کرتا ہے علی کسے کہتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن نے آواز دے کے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے اپنی بیوی کا۔ اللہ نے حکم دے رکھا ہے بیوی کو کہ اپنے شوہر کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے زمانے کو بتا دیا کر کہ میرا حاکم میرے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ان کا شوہر باہر سے گھر آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، تاکہ اللہ کے قرآن کی آیتوں سے آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو۔ جب قرآن نے کہا مرد حاکم ہے، ہر مرد حاکم ہے کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے۔ اور بیوی پہ کیا واجب ہے؟ کہ وہ شوہر کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہ شرع کا حکم ہے، اور یہ حقیقت مجلس حسین ہی سے ملتی ہے۔ بندہ اس سوچ میں سوال کرتا رہتا ہے کہ علی والے نماز نہیں پڑھتے۔ میری جان نمازیں ہی علی والوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں پکار کر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو نمازیں پڑھا کرو۔ باقیوں کے بارے میں تو اللہ نے بڑے مقامات پر کہا ہے کہ نمازیں واپس کر دی جائیں گی۔ کبھی سوچا ہے وہ کن کی نمازیں ہیں جو واپس کر دی جائیں گی؟ میں تجھے کتابوں کے نام لے کے بتاتا ہوں۔ فخر الدین الرازی تک یہ جملہ کتابوں میں موجود ہے۔ محشر برپا ہو گیا، جنتیوں کو جنتی کی بشارت دے کر جنت کی طرف بھیجنا شروع کر دیا۔ جنت میں جانے والا ٹولہ بڑا مسکراتا ہوا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی جنت کے قریب پہنچا اللہ نے جبریل کو کہا واقفہم مسئلون، ان جنت میں جانے والوں کو ذرا روک لو۔ مالک کیوں؟ میرے اللہ نے کہا ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے، روک
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ओए जन्नत में जाने वालों रुक जाओ। किस लिए? सारे टेस्ट पास नहीं हुए। जिब्रील ने मुस्कुरा कर कहा, अगर सारे टेस्ट पास हो गए हैं तो अब उन पर जो मोहर लगनी है वो चेक होने लगी। भाई कौन सी मोहर? मेरे मालिक ने कहा, ये जो तुमने नमाजें पढ़ी, ये जो तुमने रोजे रखे, ये जो तुमने ज़कातें दी, ये जो तुम जबरी जहादों पे मुसलमानों को ही कत्ल करते रहे, बताओ तुमने जो नमाजें पढ़ी हैं उनमें अली था? जो रोजा तुमने रखा है क्या उस रोजे की मोहब्बतों में अली थे? जो ज़कातें तुमने दी हैं उन मोहब्बतों में अली थे? जिन जहाद के नाम पर तुम कत्ल के लिए बंदूकें उठाते चलते रहे हो, उन जहाद करने वाले के नजारों में अली थे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब सारे रोजे नमाजे बगैर इश्क अली के नजर आएंगे, मेरा मालिक आवाज देगा, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे हवाले, तुम्हारे रोजे तुम्हारे हवाले, तुम्हारी ज़कातें तुम्हारे हवाले। मुझे नमाज वो चाहिए जो इश्क अली में पढ़ी गई है, मुझे रोजा वो चाहिए जो इश्क अली में रखा गया है, मुझे ज़कात वो चाहिए जो इश्क अली में दी गई है। अभी भी ज़माना सोच रहा है अली किसे कहते हैं। अल्लाह ने कुरान में फैसला सुनाया, मर्द हक में अपनी बीवी के लिए, और बीवी भी सैयदा जैसी हो। अब जिस नजारे से गुजरने वाले हैं, उस नजारे से गुजरने के बाद भी अगर कोई बंदा पूछे कि इश्क अली की चौखट पर अभी भी समझ नहीं आई झुकने के लिए कि कैसे झुका जाए, तो वो अपने आप को उनमें शामिल कर ले जिन्हें कभी भी इश्क मौला नसीब नहीं हो सकता। सैयदा बीवी अली जैसा उस सैयदा का हाकिम, कमाल का है ना ये रिश्ता। गलत कहता है मौलवी के सारे जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आसमानों पे एक ही जोड़ा बना था, वो अली और बतूल का था, जिसका फैसला खुद अल्लाह के नबी ने किया था। जब बड़े बड़े सैयदा कायनात के लिए नबी पाक की चौखट पर अरीज़े लेके आते थे कि हम चाहते हैं हमारी इस पैमाने पर भी आपसे रिश्तेदारी हो जाए। अल्लाह का नबी एक दिन मस्जिद नबवी के सहन में बैठा हुआ था कि कुछ बंदे अकीदतमंदी के रंग और रूप में सैयदा कायनात की ख्वाहिश लेके नबी से मिलना चाह रहे थे। अल्लाह का नबी उनकी नीयतों से भी वाकिफ था, तबीयतों से भी वाकिफ था, हैसियतों से भी वाकिफ था, उनकी कैफियतों से भी वाकिफ था। अल्लाह का नबी नहीं चाह रहा था कि सैयदा कायनात के मौजू पे उन पे कोई बात की जाए। मेरे अल्लाह के नबी की ये कैफियत जब अल्लाह ने देखी, सफ़े मलाइका से जिब्रील को निकाला। जिब्रील जा मेरे मोहम्मद से कह दे कि परेशान क्यों होता है, आप अगर तुझसे कोई सैयदा के बारे सवाल करे तो मुस्कुराते हुए कह देना, मैं मोहम्मद फातिमा का बाप होने के बावजूद फातिमा के रिश्ते का फैसला नहीं कर सकता। जब कोई पूछेगा कौन कर सकता है तो बता देना, फातिमा जाने अल्लाह जाने। फातिमा के मुताल्लिक फैसला ज़ात वाहिद। जब अल्लाह के नबी को ये अल्लाह का पैगाम पहुंचा तो अल्लाह के नबी ने कहा, मालिक ने अगर वो दलील मांगी तो मेरे अल्लाह ने कहा, सितारा उतरेगा उसकी चौखट पर। जिससे सैयदा कायनात का रिश्ता तय करना होगा, सितारा उतरेगा। ये ऐलान कर देना, ये फैसला सुना देना। जब बड़े बड़े मौला अली के अलावा मेरे नबी की चौखट पे इस तमन्ना के साथ आते थे, एक मर्तबा मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखना ये इख्तियार मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है, ये नहीं है। तो या रसूल अल्लाह, ये इख्तियार किसके पास है? मेरे अल्लाह के नबी ने कहा, सैयदा का फैसला ज़ात वाहिद करेगी, अल्लाह करेगा फैसला। उन्होंने कहा, जान छुड़ाने का अच्छा बहाना है, अगर अल्लाह ने फैसला करना है तो कोई दलील होनी चाहिए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, जिसकी चौखट पर सितारा उतरेगा, सैयदा का रिश्ता उसी से होगा।
جب کہا نا میرے نبی نے کہ جس کی چوکھٹ پر ستارہ اترے گا، سیدہ کا رشتہ اسی کے ساتھ۔ اب بڑوں نے اپنے گھر چمکانا شروع کر دیے، سجانا شروع کر دیے، بڑی بڑی اس زمانے کی مہنگی خوشبوئیں چوکھٹ پہ لگانی شروع کر دی، چھت پہ بکھیرنے شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے خوشبو سونگھ کر فرشتہ ہماری طرف ہی آ جائے، لیکن انہیں کیا پتا تھا، فرشتوں کو تو پتا ہی فرش اور عرش کے درمیان دروازہ کون تھا، جہاں ہم نے اترنا ہے۔ جب ستارے نے چکر لگانے شروع کیے، بڑوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں جانا شروع ہوئی، ستارہ مولا علی کی چوکھٹ پہ اتر کر دنیا کو بتا رہا تھا ہم کل بھی اس دروازے کے نوکر تھے، آج بھی اس دروازے کے نوکر ہیں۔ بس سیدہ کائنات سے مولا علی کا رشتہ حکم خدا سے طے ہوا، اور روح کائنات میں ایک ہی تو نکاح ہے جو عرش پہ بھی پڑھا گیا تھا، فرش پہ بھی پڑھا گیا۔ مولا سلامت رکھے۔ اسی سیدہ کا حکم ہے علی۔ اب قرآن فیصلہ سنا چکا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے اور بیوی محکومہ ہے۔ بیوی پہ واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تعظیم کرے۔ اب کرو تصور، 1,24,000 نبی بیٹھے ہوئے ہوں اور سیدہ کائنات آ جائے تو تعظیم میں محمد مصطفیٰ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ جب میرا رسول اٹھے گا، میرے رسول کو دیکھ کر سارے نبی، سارے صحابہ کرام بھی اپنے نبی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنی دیر تک اللہ کا نبی نہیں بیٹھے گا جتنی دیر تک سیدہ کائنات نہیں بیٹھے گی، جتنی دیر تک سیدہ کائنات کھڑی ہے۔ 1,24,000 نبیوں سمیت نبی کے سارے پسندیدہ صحابہ کھڑے ہیں۔ اب تصور کرتے چلے جاؤ، ادھر میری سیدہ بیٹھی، کائنات کا نبی بیٹھا، پھر سارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام تشریف فرما ہوئے۔ بس اسی خوبصورت ماحول میں میرا اور آپ کا مولا علی آ جائے۔ جیسے علی آئیں گے کیا سیدہ کائنات بیٹھی رہے گی؟ سیدہ کائنات قرآن کی روح سے مولا علی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ ادھر سیدہ کھڑی ہوگی، ادھر محمد مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، ادھر محمد مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، ادھر سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے، ادھر سارے نبی کھڑے ہوں گے، تمام صحابہ کرام انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ترتیب بننا شروع ہو گئی ہے، صحابہ کرام اور نبیوں کو انتظار ہے کہ محمد مصطفیٰ بیٹھے، محمد مصطفیٰ کو انتظار ہے کہ میری فاطمہ بیٹھے، شہزادی کو انتظار ہے کہ علی بیٹھے۔ ایک علی کے لیے عظمت مآب ہستی سمیت سارے نبی کھڑے ہیں۔ ابھی بھی پوچھتے ہو علی کسے کہتے ہیں؟ ابھی بھی پوچھتے ہو کہ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کہتے ہی اسے ہیں جو ذہنوں میں تو آئے مگر سما نہ سکے۔ یہ فیصلہ خود اللہ کے نبی کا ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو سارا دن علی علی کی تسبیح پڑھتا رہے۔ اس منبر کی عزت کی قسم ہے، بغیر دلیل کے بات کہنے کا عادی نہیں۔ اللہ کے نبی کی بات میں سجی ہوئی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت میں مست تھے۔ عمران کا شہزادہ مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بالکل قریب بٹھایا۔ سرکار امیر المومنین اللہ کے نبی کے بالکل قریب ہے۔ جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی، ایک پیغام دیا ہے اللہ کے نبی کو
اللہ کے نبی نے پیغام سنا، مسکرانا شروع کر دیا۔ سب نے کہا سرکار کوئی نیا پیغام آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا ہاں پیغام آیا ہے، لیکن قرآن کی آیت بن کر نہیں آئی۔ پھر کیسا پیغام ہے؟ میرے اللہ کے نبی نے کہا عشق علی کا زیور جس نے پہننا ہے اس کی مبدت کو نکھار کا پانی چڑھانے کے لیے پیغام دینا لگا۔ صحابہ کرام عشق مولا میں علی کے تذکرے کے لیے بے قرار تھے۔ یا اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یاد رکھنا جب بھی کبھی بیٹھنے کا موقع مل جائے اور آپ اپنے بیٹھنے کو سجانا چاہیں تو پھر علی علی کا ذکر کرنا شروع کر دینا۔ لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری ذکر اللہ ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اللہ کا میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ یہ ترتیب میرے اللہ کے نبی نے کیا بنائی؟ جب بھی کبھی بیٹھو اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجا دینا۔ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کائنات کا مالک و خالق جانتا تھا اجرت بڑے زمانے آئیں گے، لوگوں کے پاس زیادہ زندگیاں بھی نہیں ہوگی، وہ دنیا میں اپنے محلات بنانے میں اتنے محبوب مست ہوں گے کہ دور دراز سے پتھروں کو گھروں میں سجانے کے لیے بنوائیں گے، دور دراز کی لکڑیوں کے دروازے کھڑکیاں بنوائیں گے، بس وہ اپنے گھر بنانے میں مصروف رہیں گے۔ کوئی میری مرضی کا نمازی ہوگا، میرا اللہ کہتے پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ لوگ کثرت سے عبادت سے محروم ہو جائے، بس جب شارٹ کٹ کا زمانہ آئے گا تو پھر میرے محمد نے ایک پیغام دے دے، لا الہ الا اللہ کہو گے تو تنہا اللہ کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ کہو گے تو تنہا محمد کا ذکر ہے۔ ایک نام میں تمہیں دے دیتا ہوں، اگر تم علی علی کرو گے تو تنہا علی کا ذکر نہیں ہے، ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ میری جان شارٹ کٹ کا دور ہے، شہروں سے باہر بائی پاس کیوں بنائے جا رہے ہیں کہ جسے جلدی ہو وہ رش میں نہ جائے، باہر ہی باہر سے۔ دنیا میں بہت بڑے پروگرام کے مختصر کر دیے جاتے ہیں کہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ جب اللہ کے علم میں تھا کہ زمانہ مختصر سے مختصر نظام چاہے گا، میرے مالک نے بھی فیصلہ کر دیا کہ نام ہی تمہیں ایسا ہوگا جس ایک نام میں مصطفیٰ بھی شامل ہوگا، خود خدا بھی شامل ہوگا، وہ نام ہے علی۔ جو بندہ علی علی کرتا ہے، خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر اچھے سے ایک اور رنگ سے واضح کر دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ بندہ نہ کہے کہ سجاد سالک بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے۔ پوری کائنات میں ایک عمران کا بیٹا ہے جس کا نام خود محمد مصطفیٰ نے بھی نہیں رکھا۔ علی آئے دست مصطفیٰ پہ بلند صحن سرکار عمران میں پہنچے، نام کی تجویز پہ غور شروع ہو گیا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ جب اس سلسلے میں سارے محب ہوئے کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے، تو تاریخ تبری اور انجل مطالب میں مورخ نے لکھا کہ جناب عمران نے کہا یار ہم کیوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، جس کے گھر میں آیا ہے وہ جانے یہ جانے۔ اگر عمران کے گھر آیا ہے تو نام عمران والے رکھے گئے، اور اگر رحمان کے گھر آیا ہے تو نام رحمان ہی رکھے گا۔ بس جناب ابو طالب نے ایک مٹی کا ٹکڑا پکڑا جسے ہم ٹھیکری کہتے ہیں، اس پر اللہ کے بارگاہ میں ایک پیغام لکھتے ہوئے کہا اے جلالت والے خدا، بس اتنا بتا دے کہ تیرے ہاں اس بچے کا نام کیا ہے۔
दूसरी तरफ उस पे लिखा हुआ, जमीन पे उतरा वही टुकड़ा अली। इसका नाम मैंने अपने नामों में से अली रखा है। मैं भी अली हूं, ये भी अली है, ताकि जमाने को इश्क अली से, जिक्र अली से मोहब्बत हो जाए। मेरे मालिक ने कहा दुनिया में मुनाफिक खोलने के लिए मैंने इसका नाम अली रखा है, ताकि अगर कोई मेरा नाम भी ले तो उसे बताना पड़े कि जली का नाम ले रहा हूं, कि इस अली का नाम ले रहा हूं। अगर बंदा भरे बाजार में अली अली कहता हुआ उसका भी तसव्वुर करे तो बंदे उसे ज़हन में नहीं लाते, इसे ज़हन में लाते हैं। मेरे अल्लाह ने कहा बस यही समझाना था, अगर कोई मेरा नाम भी ले तो ज़हनों में ये आता है। नारे हैदरी। अच्छा इसे और आसान कर देते हैं, इतना आसान करूंगा कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। अल्लाह के कितने नाम हैं? ज़ाहिरी तौर पर एक कम 100, जो कुरान के हर पहले सफ़े में है। एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा लिखे हुए हैं, एक तरफ अल्लाह जल्ला जलालहू के नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह के इसमें हकीकी से इब्तदा होती है अल्लाह, उसके बाद मेरे अल्लाह के सिफ़तों वाले नाम शुरू हो जाते हैं, अल हमीद, अल करीम, अल रहीम, अल रहमान। ये नाम चलते चलते मेरी जान अल अली तक भी आते हैं। अल्लाह के नामों में एक नाम है अल अली। दुनिया में किसी बंदे के सर पे रखो कुरान, उसे कहो तुम या रहमान रहमान कहते हो ऊंची ऊंची, या रहीम कहते हो, या करीम कहते हो, या सत्तार कहते हो, या गफ्फार कहते हो, तुम्हें मैंने कभी या अली कहते हुए नहीं देखा। इसलिए कि अल्लाह के नामों में या अली भी तो है। जहाँ तो या रहमान कह रहा है, या गफूर कह रहा है, या सत्तार कह रहा है, या गफ्फार कह रहा है, या मजीद कह रहा है, या रशीद कह रहा है, उसी तरह बड़े बाजार में या अली क्यों नहीं कह रहा? वो कहता मैं कहना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है, जब भी मैं या अली कहूँगा तो सुनने वालों के ज़हनों में वो नहीं आएगा, इमरान का बेटा आएगा। मेरे अल्लाह ने कहा लानत है तुझ पे, अली की दुश्मनी में मुझे भी छोड़ रहा है। इसीलिए मेरे अल्लाह ने महबूब से कहा आपकी तो अच्छा कर सीने पे सजा लेना। अगर मैंने या अली कहा तो सुनने वाले ये भी सोचेंगे कि उस अली का नाम ले रहा। सुनने वाले कहेंगे शिया तो नहीं हो गया भाई, क्यों? या तो अली अली नहीं कर रहा। अगर अली अली कहना शिया होने की दलील है तो मेरी जान फिर उस जन्नत में दाखिल न होना। इसलिए कि मिराज की रात जब अल्लाह का नबी वापस आया था तो सहाबा इकराम ने पूछा, है अल्लाह के नबी तूने जन्नत की सैर की है, तूने जन्नत में क्या क्या देखा? मेरा नबी मुस्कुरा के कहता है बात इससे बढ़कर क्या है कि जन्नत के हर दरवाजे पे लिखा हुआ था बाब अली, बाब अली, बाब अली, बाब अली, बाब अली। मैं जिस भी दरवाजे पे जाता था मेरे भाई अली का ही नाम लिखा हुआ नजर आया है। इसीलिए हम अली वाले दुनिया में ही अपने घरों की दरों दीवार पे अली का नाम लिखकर उसके नीचे से गुजरने का तजर्बा शुरू कर देते हैं। इसलिए कि हमें पता है दुनिया में भी अली के नाम के नीचे से गुजरना है, जन्नत में भी अली ही के नाम के नीचे से गुजरना है। मेरा मसला तो और आसान कर दिया दुनिया वालों ने। अगर किसी गाड़ी पे लिखा हुआ हो अली, देखने वाला कह देता है ये गाड़ी शियों की है। अगर किसी दरवाजे पे लिखा हुआ हो अली, कहते हैं ये दरवाजा शियों का है। अगर किसी भी मशीन पे लिखा हुआ हो तो कहते हैं ये मशीन शियों की है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस जिस जगह पर तुमने अली का नाम लिखा हुआ देखा है, तुमने माना है कि ये शियों की है, तो फिर जन्नत के बारे क्या ख्याल है? जन्नत के हर दरवाजे पे जब अली लिखा हुआ होगा
آگے گاڑی جا رہی ہو، اس پہ لکھا ہو مولا علی، پچھلے والے کو سمجھ آ جاتی ہے شیعہ ہی شیعہ، وہ اپنے ساتھ بیٹھوں کو بھی کہتا ہے آج جڑی گڈی جا رہی نا اگے یہ شیعہ ہی، تجھے کیسے پتہ چلا یار؟ کہتے وہ دیکھ اس کی گاڑی کی سکرین پہ لکھا جو مولا علی، یہ شیعہ ہی کہتے ہیں۔ اچھا اگر شیعہ ہی کہتے ہیں تو اب طارق جمیل کے بارے کیا خیال ہے؟ اس نے بھی تو اعلان عام کر دیا ہے نا کہ علی کو حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، علی کو مولا علی کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب غدیر کے مقام پر علی کا بازو پکڑ کر صحابہ کی خوبصورت مجلس میں من قلت مولا ہو فہذا علی مولا کہا تھا تو زمانے کو بتا دیا تھا جیسا میں سردار ہوں علی سردار ہے۔ اب بڑوں بڑوں کی طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کسی نے یمن کی کہانی بیچ میں ڈال دی کہ مولا علی یمن گئے ہوئے تھے، وہاں سے حج پہ آنا تھا، حضرت بریدہ سے ان کا کوئی نظام خراب ہو گیا، انہوں نے مولا علی کی شکایت کی، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کے کان علی کی شکایت سن ہی نہیں سکتے۔ بریدہ نے شکایت کی، اللہ کے نبی نے سب کو اکٹھا کر کے کہا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولوی کہاں تک جھوٹ بولے گا؟ جب میرے اللہ نے دیکھا کہ یہ غدیر میں علی کو محمد جیسا سردار نہیں مان رہے، میرے مالک نے بھی فیصلہ کر لیا کہ کہاں سے بھاگو گے عزت علی کے دروازے چھوڑ کر۔ میرے اللہ نے فیصلہ کر لیا اگر تم یہاں نہیں مان رہے تو تمہیں مباہلے کے میدان سے گزرنا پڑے گا، جہاں میں ایک قانون نافذ کروں گا کہ میرا نبی اعلان عام کرے گا نہ تو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لے کے آئے نا، نسانا و نساکم، ہم اپنی عورتیں لے کے آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے کے آ جانا، انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانیں لے کر آئیں گے، تم اپنی جانیں لے کے آ جانا۔ جب بیٹوں کی بات ہوئی تو حسنین شریفین تھے، عورتوں کی بات ہوئی تو سیدہ کائنات تھی، جان کی بات ہوئی تو زمانے نے دیکھا محمد کی جان قلبی علی تھا۔ میرا ایک سنی دوست سفر کر رہا تھا اور ایک ایسی جگہ پر رکے جہاں تازہ جمعہ پڑھا گیا تھا، اور جمعے کے بعد وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے میرے نبی پر۔ سرکار احمد رضا بریلوی صاحب کی لکھی ہوئی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا مزہ نہیں آ گیا یار؟ لکھنے والے نے ایک وقت میں علی اور نبی دونوں شامل کر دیے۔ اس نے کہا سرکار تیانو ہر گل چ علی، اس نے تو مولا علی کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا اچھا چل تو پھر ذرا غور کر رہے دیکھ تو سی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا جب اللہ نے انفسنا و انفسکم کہا تھا تو محمد کی جان بن کے کیا کون تھا؟ محمد کی جان علی تھے۔ اسی لیے جب بھی یہ سلام پڑھا جائے گا یہ اس کی اپنی منطق ہے، وہ جانتا تھا کہ محمد کے ساتھ فوری علی کا نام بڑوں کا ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے بھی اپنی محبت کو حجاب کا زیور پہنا کہ
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जब बात बढ़ती बढ़ती आगे चलना जब शुरू होगी, मैंने कहा यार तुझे समझ ही नहीं आ रही, मेरा मोहम्मद सरदार है, फिर मेरे मोहम्मद का बाद मेरा मौला अली भी सरदार है, और मेरा मोहम्मद सारे नबियों का सरदार है, जिसका मेरा मोहम्मद सरदार है उसका मौला अली सरदार है। बात बढ़ती बढ़ती इस नतीजे पे पहुंच गई कि उसने साबित करना शुरू किया कि शियों की मजबूरी है, वो हर बात में मौला अली को शामिल कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है, हमारा ईमान है, इसलिए कि कायनात आलम में मैंने अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा के लबों से अपनी इज्जत का भी कोई जुमला नहीं देखा जिसमें अली साथ में शामिल नहीं थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी से सहाबा इकराम में से किसी ने पूछा, हम सबको तो अल्लाह ने अनासर अरबा से पैदा किया है, हम 4 चीजों से पैदा हुए हैं, आग, पानी, मिट्टी, हवा, लेकिन उसमें गालिब ज्यादा मिट्टी आती है, हम मिट्टी से बने हैं। ए अल्लाह के नबी, आपकी तखलीक किससे हुई? जब उसने पूछा था आपकी तखलीक किससे हुई, मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से है। पूछा मोहम्मद के लिए क्या था? साथ में अली। कायनात में नबी का कोई प्यारी ऐसा नहीं जिसमें मेरे मोहम्मद ने अपनी जात के लिए कोई जुमला कहा हो और उसमें अली शामिल ना हो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने कहा जब सरदारी की बात हो रही थी तो वहां पर भी अल्लाह के नबी ने मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली मौला कहकर सरदारी का पूरा हिस्सा मौला अली के निज़ाम जिंदगी में ये कह के बता दिया कि मेरे बाद अगर मेरे जैसा कोई सरदार मिले तो वो तुम्हें सिर्फ अली ही मिलेगा। क्या मेरा दरवाजा सरदारी के लिए नजर आएगा या अली का दरवाजा सरदारी के लिए आएगा? अगर मेरा मोहम्मद आदम का मौला है तो तुम्हें मानना पड़ेगा अली भी आदम का मौला है। अगर मेरा मोहम्मद जनाब नूह का मौला है, बड़ों बड़ों को मिर्चा लगती है। और रमजान मुबारक में टीवी चैनलों पर मैंने बड़े बड़े बंदे बगैर आज के चलते हुए देखे। फिर मुझे एक शायर का शेर इन लफ्जों में समझ में आ गया। उसने कहा ये जरूरी तो नहीं कि जला दिया जाए आतिशेष जहन्नम से बदल, भूख से अली ही काफी है बदनों को जलाने के लिए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि जहन्नम की आग हो, बंदा भूख से अली भी आ जाए तो जलता ही रहता है। और क्यों ना जले, उसके जलने के लिए मौला अली के रोशन फजाइल सामने हैं। वो सर पकड़ के बैठ जाता है। हिजरत की रात भी मोहम्मद के बिस्तर पे अली, खैबर के मैदान में भी अली, खंदक के मैदान में भी अली, बदर के मैदान में भी अली, ओहद के मैदान में भी अली, चादर के नीचे भी अली, रोटियां अल्लाह के यतीमों मस्कीनों को खिलाए तो अली, बेआसरों को सहारा दे तो अली, कहाँ जाए जिधर भी जाए अली। मेरे मालिक ने कहा जाने की जरूरत नहीं है, अगर अली से बचना है तो मेरे अल्लाह ने कहा एक जगह है और उसका नाम है जहन्नम। एक जगह है जिसका नाम है जहन्नम, क्योंकि वो मैंने बनाई ही भूख से अली में। सारी कायनात अगर अली की मोहब्बत में जमा हो जाती, मेरा मालिक कहता है लमा खलक अल्लाहु नार, तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। जहन्नम दुश्मन अली के लिए, जहन्नम मुनकर अली के लिए है। मेरे सर पे कुरान है, आज 9 मुहर्रम की रात हो गई है, बस एक और रात का मेहमान है तेरा और मेरा हुसैन। अगर सारी दुनिया मौला अली की मोहब्बत में जमा हो जाती, अल्लाह की इज्जत की कसम है करबला में उसके अली अकबर को नेज़ा न लगता। अजरुकुम अल्लाह है, क्या इसका ख्याल किया? मौला सलामत रखे आपको, यही हक है।
اپنے وطن میں بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے کا یہی حق ہے۔ دو علی کربلا میں، ویسے تو کربلا میں سارے ہی علی ہیں، لیکن حسین کے میدان میں دو علی، ایک علی اکبر ہے اور ایک علی اصغر ہے۔ سب سے آخر میں علی اصغر، جملہ کہنے لگا ہوں آج کا شہزادہ علی اکبر کی مظلومیت کا، جس کی سمجھ میں آ جائے گا نا، آنکھیں پہ تحاشا ماتم کریں گے۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے۔ سیدوں سے معافی مانگ کر کہنے لگا ہوں آپ کے گھر کی کہانی ہے، میں کنیز کا بچہ ہوں، ادب سے سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ کسی مومن کا دل نہ دکھے۔ سب سے چھوٹا تھا مگر سب سے آخر میں آیا، کیوں؟ لکھنے والے نے لکھا اصغر نے لڑائی کی قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر پہ آئے۔ اتنا بہادر تھا رباب کا اصغر۔ ماں اپنے بچے کو شب عاشور اپنے ہاتھوں پہ لکھے، بس اتنا ہی کہہ رہی تھی، میرے لال، اکبر کی ماں تیری دادی کے آگے سرخرو ہو جائے گی، قاسم کی ماں بھی تیری دادی کے سامنے سرخرو ہو جائے گی، اون محمد کی ماں بھی تیری دادی کے آگے سرخرو ہو جائے گی۔ میں سوچتی ہوں کاش میرا اصغر بھی لڑنے کی قابل ہوتا، میں بھی تیری دادی کو اپنا تابندہ چہرہ دکھاتی۔ میرے بچے تو ابھی چھوٹا سا ہے، تو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، تیر تلوار کمانے کیسے اٹھائے گا؟ میرے شہزادے نے اپنی ماں کو آواز دے کے کہا، اماں تیری عزت کی قسم ہے، اکبر ایک مرتبہ مارا جائے گا، قاسم ایک مرتبہ مارا جائے گا، اول محمد کے لاشیں کربلا کے ہاتھ سے ایک مرتبہ باہر گریں گے۔ میں اگرچہ تیرا 6 ماہ کا بچہ ہوں، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حسین کا عسکر ہے جو کربلا میں 3 مرتبہ مارا جائے گا، کبھی تیر سے مارا جائے گا، کبھی نیزے سے مارا جائے گا، کبھی کھنجر سے۔ میں ہی تیرا وہ بچہ ہوں جو 3 مرتبہ کربلا میں شہید ہوگا۔ عزاداروں وہ وقت آ گئی، چڑھ گیا 10 محرم کا دن، عزادار آ رہے ہیں، سرکار غازی کا علم اٹھائے، آنے دو۔ لیکن اس وقت ہم کربلا والوں کو رونے کے لیے اکٹھے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھو، 2-4 جملے ہیں میرے حصے کے۔ لاشوں پہ لاشیں ہیں جو حسین ابن علی اٹھا رہے ہیں۔ اب کوئی نہیں بچا میرے حسین کا۔ کربلا کے صحرا میں رسول کا نواسا اپنے ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہہ رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کا مددگار؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں جب یہ صدا جناب علی اصغر کے کانوں تک پہنچی ہے نا، بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا، اور جھولے سے گرانے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی کوہنیوں کے بل بوتے خیمے کے دروازے کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ میری شہزادی آگے ہوئی، بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، میرے شہزادے تو جھولے سے کیوں گر رہا ہے؟ میری شہزادی نے جیسے ہی اپنے بچے کو جھولے میں لٹایا ہے نا، عزادارو دوسری مرتبہ میرے حسین نے وہی صدا بلند کی ہے کوئی جو حسین کا مددگار ہو؟ پھر جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا 3 مرتبہ۔ مطلب کی کتابیں کہتے ہیں علی کا لال آواز دے رہا تھا، ادھر حسین کا لال خود کو جھولے سے گراتا جا رہا تھا۔ میرا امام صدا دینے کے بعد جب اپنے خیمے میں داخل ہوا، ایک مرتبہ جناب علی اصغر کی ماں مولا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے، مولا میں نے اپنے بچے کا آج عجیب منظر دیکھا ہے، 3 مرتبہ میرا
بی بی کہتی مولا کس لیے؟ حسین ابن علی کہتے ہیں میں اپنے اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ مالک قبول کرے آپ کے آنسوؤں کو، جس نے ہائے کی ہے دنیا کے کسی غم میں ہائے کہنے کا لمحہ نہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اس جگہ پر جو آنسوؤں سے روئے، جو زبان سے ہائے کرے، سیدہ کائنات ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیتے ہوئے کہتی ہے انشاءاللہ تم جہنم کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، کیونکہ حسین کی ماں تمہاری ضمانت لے رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جیسے ہی میرے مولا نے کہا پانی پلانے کے لیے، روتی ہوئی ماں نے اپنے بچے کو تیار کرنا شروع کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی تلوار ہے جو علی اصغر کے بازو کے ساتھ باندھ دی گئی ہے، ایک چھوٹا سا تیر کمان ہے جو علی اصغر کے بازو کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ ماں نے جب اپنے بچے کو الوداع کہنا چاہا، جلدی جلدی چھوٹی سی بچی جو حصے میں جناب علی اصغر کی بہن تھی، جو اپنے بھائی کے جوتے کی ڈوری ہلا ہلا کے کہا کرتی تھی اصغر تیرے بغیر سکینہ کا ایک لمحہ بھی زندگی کا باقی نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی بابا کے ہاتھوں پر اس نے اپنے بھائی کو اٹھا ہوا دیکھا، آواز دے کے کہہ رہی ہے بابا میرے شہزادے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میرے مولا نے کہا تیرا اصغر پیاسا ہے، تیرے اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ مقتل کی کتابوں میں نے اپنی آنکھوں سے جملہ پڑھا ہے، چھوٹی سی بچی نے اپنے بابا کے دامن کو پکڑا، رو کے کہتی بابا جو چاہتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا، میرا اصغر۔ بس میرے مولا نے شہزادی کو تسلی دی، آج آئے غریب کربلا فوج اشکیا کے سامنے میرے امام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا آباد کا پردہ کیا ہوا ہے، جیسے ہی قریب قریب آتا جا رہا ہے تیرا میرا امام کمینہ آواز دے کے کہتا ہے اب حسین کا کوئی نہیں رہا، قرآن اٹھا کے لے کے آ گیا ہے۔ کہ میرا امام روتے ہوئے کہتا ہے پورا قرآن نہیں ہے، سورہ کوثر کی طرح۔ میرا امام کہتا ہے سورہ کوثر کی طرح ایک چھوٹی سی کوثر کی آیت لے کے آیا ہوں، بچہ ہے۔ میرے امام نے کہا بیعت تمہارے امیر کی حسین نے لے کی، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے کوئی جو نبی کی اولاد کی اس پیاسے بچے کو پانی پلائے۔ ابن سعد قبیلہ کہتا ہے بچے کے بہانے پانی کا طلبگار خود حسین ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ نبی کے گھرانے والے چھوٹے بھی ہوں تو وہ حق مانگنا جانتے ہیں۔ اگر یہ بچہ پیاسا ہے تو حسین یہ بچہ کسی طریقے سے ہمیں اشارہ کر کے سمجھائے۔ میرے مولا نے تپتی ہوئی کربلا کی ریت پہ اپنے نرم نرم جسم والے بچے کو رکھا، خود 9 قدموں کے فاصلے پہ جا کے علی کے لال نے اپنے لال سے کہا اصغر بیٹا پانی ایسے ماں جیسے تیری ماں اپنا حق مانگنے کے لیے درباروں میں گئی تھی، دادی کی طرح پانی مانگ۔ اداداروں بچے کی زبان پہ خشک زبان پھرنا شروع ہوئی، شامیوں کوفیوں میں انقلاب برپا ہو رہا تھا، اسے نظر آ رہا تھا شامی شام کی طرف جائیں گے، کوفی کوفے کی طرف جائیں گے۔ اس نے حرملہ کو آواز دے کے کہا زیادہ دیر یہ بچہ زمین پہ نہیں رہنا چاہیے، حرمل جلدی کر۔ اس نے تیر کمان میں بڑھا، رباب کے اسبر کے جلانے کا ارادہ کیا، اداداروں اس کا کمان بھی ٹوٹ گیا، اس کا تیر بھی ٹوٹ گیا۔ جب 3 مرتبہ تیر کمان ٹوٹا نہ اداداروں ابن سعد کمینہ آگے ہوا، آواز دے کے کہتا تو نے عباس پہ تیر چلائے تیرے تیر نہیں ٹوٹے، تو نے اکبر پہ تیر برسائے تیرے تیر نہیں ٹوٹے، تو نے اول و محمد کے لاشیں جو کربلا کی آگ سے باہر گرے تھے تیرے تیر نہیں ٹوٹے، تو نے حسن کے یتیم پہ تیر چلائے تیرے تیر نہیں ٹوٹے۔ یہ تو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، تیری کمان بھی ٹوٹ جاتی ہے، تیرا تیر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ حرمل کہتا ذرا میرے قریب آ، جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں وہ خیمے کے دروازے پہ ایک بی بی ہے، سر پہ قرآن رکھے آوازیں دیتی ہے میرے اللہ سیدوں سے رشتہ۔ ساتویں جملہ ہے آزاداروں، وہ بی بی جب کہتی ہے نا سیدوں سے رشتہ ٹوٹنے والا ہے، میرا تیر بھی ٹوٹ جاتا ہے، میری کمان بھی ٹوٹ جاتی ہے، جو
कभी नहीं रोया मजलिस मजलूम में। इब्ने साद कभी न कहता है फिर बच्चे का निशाना न ले। अब मुझे माफ कर देना आजादारो, किसका निशाना? कहता खुद ये तीर हुसैन पे चला दे। जब कहा ना तीर हुसैन पे चला दे, एक मर्तबा अस्कर की मां ने चलती हुई हवा को हुक्म दे के रोक कर कहा, जानता है ना अली की बहू हूँ, हुसैन की शरीक जिंदगी हूँ, उस बच्चे की मैं माँ हूँ। उल अम्र के अम्र चलाने वाले हर घर वाले के मासूम तरीके से मेरा ताल्लुक है। मैं तुझे हुक्म दे रही हूँ, जाके मेरे बच्चे को इतना कह दे कि तेरी माँ कह रही है अगर तेरी जिंदगी में तीर तेरे बाबा तक लगा तो 6 माह जो मैंने तुझे दूध पिलाया है असगर वो तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। अदादारों जैसे ही 6 माह के बच्चे ने हवा से माँ का पैगाम वसूल कर लिया, इधर दस्ते मजलूम में करबला पे असगर बुलंद है। कमीने ने कमान से तीर को निकाला, जितनी तेजी से तीर आ रहा